اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین وَإِذَا اطاعتہ الرسول اللہ آلہ الطاہرین مقام ہاشمین صحابہ صدیقین فقال اللہ تبارک و تعالی فی محکم الکتاب المبین وَهُوَ أصدق القائلین الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین منکرین فاسقین غاضبین اعدائہم اجمعین من یوم الی یوم الدین آمین برحمتک الرحمن والرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بریلوی ایک اہم ترین مسلک ہے، گو کہ ایک صدی کا ہی عرصہ ہوا ہے اسے بنے ہوئے۔ اس فقہ کو کوئی بہت قدیمی فقہ نہیں کہ 300 عیسوی اور 600 اور 1500 کا بنا ہوا یہ مکتب ہے، 1900 عیسوی کا ہی بنا ہوا مکتب ہے۔ بہرحال ہر مکتب کی ایک افادیت ہے، ایک فضیلت ہے، ایک اہمیت ہے، اور اس کی خدمات ہیں اسلامی فکر کے لحاظ سے، اور ظاہر ہے اس کا اطلاق ہے اور اس کی قربانیاں ہیں، اس پر تو ہم بعد میں روشنی ڈالیں گے۔ بہت سے بریلوی مختلف تنظیموں جماعتوں کے لڑکے مجھ سے کچھ سوالات کرتے ہیں کہ ایک ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ باغ فدق حضرت علی نے اپنے دور میں کیوں نہیں لیا۔ ایک ان کا سوال یہ ہے کہ خلفاء کیا آپس میں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، ایک دوسرے کی الفت میں ڈوبے ہوئے تھے، شیر و شکر تھے۔ دوسرا سوال یہ جو کہ ایک الجھن، ایک پریشانی ان کے ذہن کو دیتا ہے یہ سوال۔ تیسرا راوزی ہمارے علماء آج کل شیعوں کو بہت کہنے لگے ہیں، اس پر آپ ذرا تھوڑا تبصرہ کریں، راوزی۔ اچھا، چوتھا ایک اور سوال یہ آتا ہے اجتہادی غلطی۔ آج کل بڑا ایک لفظ نکل گیا، صحابہ نے، منافق صحابہ نے، ظالم صحابہ نے، غاضب صحابہ نے دوسرے صحابہ کا قتل کر دیا، مظلوم صحابہ کا، مخلص اور مومن صحابہ کا۔ اجتہادی غلطی، ایسی ہلکی پھلکی خطائیں تو ہو ہی جاتی ہیں۔ اور اہل بیت کے خلاف بغاوت کی، اہل بیت پہ ظلم و تشدد کیا، اہل بیت سے ان کا مقام و منصب چھینا، اہل بیت کے خلاف جنگ برپا کی، جنگ اور تبرہ کی اہل بیت کے خلاف، یہ تو اجتہادی غلطی ہے۔ ایک تو یہ سوال بھی بریلوی نوجوان لڑکوں کو بڑا چبھتا ہے، یہ والی بات نہیں تھی۔ پھر ایک اور سوال یہ کہ اہل بیت کے آگے علیہ السلام لگانا چاہیے یا نہیں۔ بہت سے ہمارے خطبہ، سنی مولوی اور خطبہ بھی اہل بیت کے آگے علیہ السلام لگاتے ہیں، لیکن زیادہ تر مسجدوں، مدرسوں، علاقوں اور خاندانوں میں رواج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور بھی اس طرح کے سوالات، حضرت عائشہ جو ہیں وہ پنجے تن پاک میں شامل ہیں یعنی اولاد رسول میں شامل ہیں، یعنی اہل بیت کا مرکزی حصہ ہیں، یعنی یا ازواج میں شامل ہے۔ تو اس پر میں ذرا تبصرہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ حضرت علی نے باغ فدق کیوں نہیں لیا، تو باغ فدق کس کے پاس تھا؟ حضرت عثمان کے دور میں مروان کو دیا تھا۔ اول تو میں نے بہت سے سنی علماء کی بھی کلپ ڈالے ہیں جس میں انہوں نے حضرت فاطمہ پہ ظلم و تشدد اور باغ فدق کے معاملے میں حضرت فاطمہ کی وکالت بھی کی ہے اور انہیں حق بجانب قرار دیا ہے۔ وہ میں نے مختلف لڑکوں کو واٹس ایپ پہ بھی کلپ ڈالے ہیں،
بہت سے سنی علماء کے، اور وہ فہرست بھی بھیجی ہے کہ جس میں دروازے اور آگ جلانے کے متعلق روایتیں موجود ہیں، بہت بڑی کثرت کی تعداد میں، مختلف کتابوں کے مستند روایتوں کے حوالے، وہ بھی میں نے واٹس ایپ پہ نوجوان لڑکوں کو بھیجی ہے۔ تو بھائی جب مروان کے دور میں باغ فتح تھا تو مروان کیا تھا؟ وہ تو مسجد نبوی میں حجاز کی حکومت اور یہ مرکزی حکومت جب سنبھالی اس نے، تو بالخصوص جب مسجد نبوی میں وہ تو نماز جمعہ میں خطبے میں تبرہ کرواتا تھا حضرت علی پہ، خطبے کے دوران حضرت علی پہ تبرہ کرواتا تھا مروان ابن حکم۔ اب دوسری بات یہ کہ مروان اور امیر شام معاویہ کے حوالے سے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی کس نے جنگ مسلط کی؟ پھر یہ بتائیے کس نے تبرہ کروائی؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ، اور کون خانہ جنگی پہ اترا، اور کون اہل بیت کے خلاف بغاوتوں پہ اترا، جنگوں پہ اترا، تبرہوں پہ اترا؟ تو جا کے دیکھ لیجئے مروان ابن حکم، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، خود علماء اہل سنت تو کتنے مولویوں کے اس کے متعلق بیانات ہیں۔ تو اب عقل کی بات ہے کہ جب ایسی صورتحال ہو، اتنی سینسٹیو خلافت کی صورتحال ہو حضرت علی کے، تو وہ کس سے مطالبہ کرتے؟ ان سے مطالبہ کرتے جو ان کے خلاف جنگ مسلط کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، ان کو بدنام کرنے کے لیے الٹی سیدھی باتیں پھیلا رہے ہیں، ان پر مسجد نبوی میں نماز جمعہ کے خطبے تک میں تبرہ کروا رہے ہیں، اور صحابہ تک کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم بھی تبرہ کرو علی بن ابی طالب پر۔ تو اب مجھے آپ بتا دیجئے، اب دوسری بات ہے کہ رسول اللہ نے اپنے مکے کا گھر اور جائیداد چھوڑی تو کافروں سے کیوں نہیں لی؟ تو نعوذ باللہ کیا حضرت علی خوفزدہ تھے، یا حضرت رسول اللہ نعوذ باللہ ہم کیا یہ کہیں کہ خوفزدہ تھے یا کثرت اور لشکر سے ڈر گئے تھے؟ ظاہر ہے اس وقت رسول اللہ کے ساتھ بھی یہی معاملات تھے کہ کن کافروں سے وہ لیتے، اپنی جائیداد اور گھر کا مطالبہ کرتے، وہ جو خود انہیں در پہ آزار بنے ہوئے رسول اللہ کو ایذا پہنچا رہے۔ اسی کی وجہ سے رسول اللہ نے مکے سے ہجرت کی، اور وہی سیم میٹر حضرت علی کے ساتھ تھا کہ مروان کے اختیار میں تھا باغ فتح، اور مروان تو تبرہ کرتا تھا اہل بیت کے خلاف اور خانہ جنگی مسلطی کی، جنگ نہروان، خوارج، جنگ جمل، حضرت عائشہ کا مقابلے پہ رانا۔ حضرت علی پہ تو حضرت عائشہ نے بھی بغاوت کی اور تبرہ کی، اور پھر حضرت عثمان کے خلاف جو فتویٰ دیا تھا بعد میں اپنے فتوے سے تبدیلی کر لی، انکار کر لیا، اور پہلے تو خود فتویٰ دیا حضرت عثمان کے خلاف کہ یہودی داڑھی والے سے بھی بدتر ہے عثمان۔ تو وہ پھر آپ جا کے دیکھیے، اب یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ توہین صحابہ کا، توہین حضرت عائشہ کا شور مچا دو، یہ چیزیں، جبکہ بھائی شیعہ بھی یہی کہتے ہیں ام المومنین تھیں، اور پھر یہی تھیں کہ ظاہر ہے جہاں تک بات ازواج مطہرات کی ہے، اور اب رہی بات اس کی کہ بھائی بہت سی حقیقتیں جو مستند سند اور روایتوں کے تحت واضح ہیں، اہل سنت میں بھی جنگ جمل کا معاملہ حضرت علی کس کے مقابلے پر آئیں؟ سنیوں کے خلیفہ، اور صرف سنیوں کے خلیفہ ہی نہیں تھے، بہت سے عقائد و نظریات کے تحت تو امام مبین، امام مرسلین بھی، اور مولائے کائنات بھی، شیر خدا بھی، اللہ کے ولی بھی، جی مولود کعبہ بھی، تو یہ بھی مت بھولنا چاہیے۔ اور پھر سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ کیا صرف خلیفہ 4 تھے، یا امام حسن کی 5ویں خلافت کے تو سبھی انکاری ہو جاتے ہیں، گلی کوچوں میں پیغام عام خلیفہ تو 4 تھے، جبکہ 5ویں کو آپ بھول جاتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کو آپ بھول جاتے ہیں، علیہ السلام کو۔ اب آپ آئیے کہ اب معاملہ حضرت علی کا میں نے کلیئر کر دیا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی۔ اب آپ آئیے، اور پھر ظاہر ہے کہ جب ظاہر ہے حق و صداقت کا معاملہ آتا ہے تو پھر ظاہر ہے ایک پروردگار کو بھی پردہ ہٹا کے نمایاں کرنا ہوتا ہے ایک معاملے کو لے کر کہ حق اور باطل کے درمیان تفریق کیا ہے، حضرت فاطمہ تو زہرا کے معاملے کو لے کر، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی۔ اب آتا ہوں میں اگلے معاملے پر۔ خلافہ آپس میں شیر شکر تھے، خلافہ میں بڑا پیار تھا، تو میں اتنا سا صرف ایک جملہ بولوں گا، خلافہ میں آپس میں بڑا پیار تھا اور شیر شکر تھے، تو حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کرنے والوں میں تو حضرت ابو بکر کی اولاد حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جی، اور عبد الرحمن ابن ابی بکر کے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے تھے، مروان کا کے حواری، اور بالخصوص مروان، اور حضرت عائشہ کے حجرے میں جا کے حفاظت لی، اور حضرت عائشہ سامنے آئی اور مروان سے دفاع کرنے اپنے بھائی کا، عبد الرحمن ابن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر۔ اور پھر یہ بات آپ یہ کہتے ہیں تو خلافہ کی اولادوں تک نے تو خلافت لی نہیں تھی، حضرت عائشہ، حضرت ابو بکر کا گھرانہ حضرت علی کے خلاف کھڑی ہوئیں، کیا یہ بات ڈھکی چھپی ہے کسی سے؟
اور باغ فدق کا معاملہ جو حضرت ابو بکر اور حضرت فاطمہ کو لے کر ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں خلفاء شیر شکر تھے. بس اس سے زیادہ میں گفتگو نہیں کروں گا، بڑی احتیاط کے ساتھ میں نے گفتگو کی تو بہت سے معاملات تو آپ کو واضح ہو گئے. رہی بات یہ کہ جب خلافت پہ مشکل آئی اور برا وقت آن پڑا تو حضرت علی تو دشمنوں کی بھی مدد کرتے. کوئی یہودی اور عیسائی بھی حضرت علی کے پاس سوالی بن کر آئے، حضرت علی تو اس کی بھی مدد کر دیتے تھے. تو جب ریاست اور خلافت خطرے میں آئی اور مناظرے کے تحت عیسائی اور یہودیوں کو جواب دینا نہیں آیا تو حضرت علی کو کئی بار بلایا، تو حضرت علی نے خلافت کی محبت میں نہیں بلکہ اسلام کی بقا اور ریاست کی حفاظت کے خاطر ان کو جوابات دیے، علمی، حکمتی اور دلیلی اور حجتی. جی وہ یہ معاملہ ہے. تو خلافہ آپس میں اگر شیر شکر تھے تو حضرت عائشہ نے حضرت علی کے خلاف جنگ جمل میں کیوں میدان میں آئیں، اور حضرت علی پہ تو تبرہ حضرت عائشہ نے بھی کی. اب وہ چھوڑیے بات کے معاملات، جو اصل معاملے پہ میں آتا ہوں نا، پھر اگر تو خلافہ میں اتنا ہی پیار تھا اور شیر و شکر تھے تو حضرت فاطمہ الزہرا بخاری شریف کی مستند روایتیں اور سیاستہ سے اور حوالے بھی موجود ہیں، تو کیوں غضبناک رہیں، کیوں ناراض رہیں مرتے دم تک؟ تو یہ خلافہ شیر شکر تھے. پھر حضرت ابو بکر کی اولاد حضرت علی کے حق میں حضرت علی کے ساتھ کیوں شانہ بشانہ کھڑی ہوئی، ایون کہ حضرت عائشہ کی بھی مخالفت میں حضرت علی کی طرفدار کیوں رہی؟ تو خلفاء شیر شکر تھے. اور پھر خالد بن ولید جو کہ امت مسلمہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ بھی عام ہے ان کے لیے، خالد بن ولید کے معاملے میں حضرت عمر کا حضرت ابو بکر سے یہ شدید اختلاف رائے، اس معاملے کو شدید علم بغاوت کے طور پہ اٹھانا کہ اس کو آپ کیوں معطل نہیں کرتے، یا کیوں آپ قید و بند کی سزا نہیں دیتے، یا کیوں معطل نہیں کرتے. ظاہر ہے جو مسلمانوں کا قتل عام اور بالخصوص مالک ابن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکرین زکوٰۃ کے بہانے کے حوالے سے. تو بہرحال خیر، اب یہ بات تو ہے، اب آپ کیا کیا بات میں نکالوں، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی. اب آئیے آپ رافضی رافضی رافضی، مجھے ایک بات کا صرف جواب دے دیں رفس کے معنی اگر تو واقعی میں علماء حق اور علماء خیر انکار کرنے سے لیتے ہیں تو کیا یہ لفظ انکار کرنا، کسی صحابی کا صحابی سے انکار کرنا، صحابی کا اہل بیت سے انکار کرنا، کسی رسول اللہ کی جماعت والے کا رسول اللہ کے حکم اور بات ماننے سے انکار کرنا، تو لفظ رافضی کیا آپ شیعوں کی حد تک محدود کریں گے؟ سنی فقہا کا سنی فقہا سے انکار کرنا، عقائد و نظریات کو لے کے، کسی فتاوے کو لے کے عالم دین کے انکار کرنا اور اختلاف کرنا، تو یہ لفظ رفض انکار کرنے، یا چلو آپ نے گستاخ صحابہ کے حوالے سے منسوب کیا تو اس کی ڈیفینیشن کیا شیعوں تک محدود ہے؟ پھر تو وہ صحابہ جو صحابہ کو نہیں، دوسرے صحابہ کو نہیں مانتے تھے، جو دوسرے صحابہ کے معاملات کو، اسلامی معاملات کو رد کرتے تھے، دوسرے صحابہ پہ تبرہ کرتے تھے، دوسرے صحابہ سے جنگیں کرتے تھے، پھر ان صحابہ کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو آپ کیا کہیں گے؟ رافضی نہیں کہیں گے کیا؟ یا صرف شیعوں کی حد تک ہنگامے ملک میں مچانے کے لیے ہیں؟ مفتی منیب الرحمان جیسے لوگ سڑکوں اور گلیوں پہ آتے ہیں، مفتی عابد مبارک جیسے لوگ اور پیر مظفر حسین شاہ جیسے لوگ نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، جسمانی اعضاء کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، پیر مظفر حسین شاہ تو، اور مفتی عابد مبارک معاویہ کی سیاست زندہ باد. تو اب آپ کو خلافت راشدہ خطرے میں نہیں دکھائی دی؟ امام حسن کی خلافت کا کوئی ذکر نہیں کریں گے. حضرت عثمان کے خلاف کیا شیعہ قوم تھی یا دوسرے صحابہ تھے؟ اب آپ کہاں چلے گئے لفظ رافضی کو لے کر؟ اب آئیے آپ اجتہادی غلطی، اجتہادی غلطی، میاں بیوی کا جھگڑا، چلو کسی فتاویٰ کو لے کے، اجتہاد کے معاملے کو لے کے علماء میں اختلاف رائے، اجتہادی غلطی، دکانداروں کا آپس میں جھگڑا، مطلب کچھ معنوں میں تو چلو آپ اجتہادی غلطی کہہ کے بہانے بنا سکتے ہیں. لیکن جن صحابہ نے رسول اللہ کے خلاف بغاوت کی، جنگ کے میدان میں رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے، صحابہ کا فرار، رسول اللہ کے اہل بیت کو، آل پاک کو، آل معصوم کو اذیت دی، ان کے خلاف جنگ کرنے کھڑے ہو گئے، ان کو ایذا دی، انہیں تکلیف دی، ان کے خلاف تعصب رکھا، تو آپ خدا کا خوف کریں. کیا یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کہوں تو اسلامی کو نقصان پہنچایا نا. اور حضرت علی کے خلاف جو جنگ صفین ہوئی، امیر شام معاویہ اور بہت سے لوگ
اور جنگ نہروان خوارج اور جنگ جمل حضرت عائشہ کا بھی میدان عمل میں آنا، تو کیا اسلام کو نقصان نہیں پہنچا؟ ایک بات کہہ رہا ہوں، حضرت عائشہ سے متعلق اگر کوئی روایتیں سناتے ہیں تو وہ تو شیعہ بھی بیان کرتے ہی ہیں. حضرت عائشہ کا حوالہ تو شیعہ بھی دیتے ہیں اپنی مساجد، امام بارگاہ مدرسوں میں. ہاں وہ ازواج رسول اللہ میں شامل ہیں، بے شک ام المومنین کی حیثیت سے بھی حوالہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مشاجرات صحابہ کے درمیان تبرائیں، صحابہ کے درمیان اختلافات، صحابہ کے درمیان جنگیں، صحابہ کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہونا، آپ اس کو چھپانے کے چکر میں شیعہ قوم کو بدنام کریں. بے شک حضرت عائشہ کا احترام اپنی جگہ، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اہل سنت کے امام محدثین کے معاملات، سکہ راوی اور سیاستہ کے حوالوں کو چھپانے کی خاطر شیعہ قوم پہ سارا بہتان لگا دیں، سارا کچرا شیعہ قوم پہ ڈال دیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں اجتہادی غلطی کا حوالہ دینے کا. اور بھی بہت سے معاملات ہیں. فی الحال ابھی میں اتنا ہی ویڈیو کو جاری و ساری کرتا ہوں، پھر مزید حصہ، دوسرا حصہ اور تیسرے حصے کے تحت بریلوی نوجوان لڑکوں کو ان باتوں کا جواب دوں گا کہ محفل میلاد شیعہ کس طرح کرتے ہیں، محفل میلاد کے معاملات اور نعت خوانی کے، اور غدیر اور مباہلہ کیا صرف شیعوں کو منانی چاہیے، دعوت ذوالعشیرہ کا معاملہ، اور بھی بہت سے معاملات، کنڈوں کی نیاز، سبز دسترخوان، 9 ربیع الاول شیعہ کیا محرم ختم ہونے کی خوشی میں کرتے ہیں، اور بھی بہت سے معاملات میں اٹھاؤں گا اس میں، نوروز کے حوالے سے اور یوم القدس کے حوالے سے. وما علینا الا البلاغ المبین. بریلوی نوجوان لڑکوں کے لیے ابھی اتنا ہی ویڈیو.